السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور حق کے ساتھ نہ ملاؤ، بالباطل، باطل کو، یعنی باطل کو حق کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے تو ہو، یعنی جان بوجھ کر حق کو مت چھپاؤ۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں اتنا بڑا سبق دے رہے ہیں کہ ہمیں اگر اس کا احساس ہو جائے تو معاشرے سے تمام برائیاں ختم ہو جائیں۔ سب سے بڑی بات انصاف ہے۔ انصاف جس قوم میں ہوتا ہے وہ ترقی کرتی ہے، اور جس قوم سے انصاف چلا جاتا ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، فساد اور فتنے میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور مختلف قسم کی برائیوں کی آماج گاہ بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یعنی حق کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ۔ اگر کوئی بندہ جج ہے اور وہ فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کی عدالت میں مختلف لوگ اپنے مسائل، اپنے جھگڑے لے کر جاتے ہیں، اور وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، دونوں طرف سے برابر دیکھ کر، جس طرح ترازو ہوتی ہے، وہ دونوں طرف سے باتیں سنتا ہے، پھر وہ فیصلہ حق کے مطابق کرتا ہے، تو وہ انصاف ہے، وہ اللہ کا پیارا بندہ ہے۔ اگر وہ بندہ ایک طرف جھک جاتا ہے رشوت لے کر، یا کوئی اور طریقے سے کوئی سفارش مان کے، یا کوئی اور اس کو دنیاوی لالچ دیا جاتا ہے جس سے وہ ایک طرف جھک جاتا ہے، تو وہ انصاف کا قتل کرتا ہے، اور وہ جج جو انصاف نہیں کرتا وہ سب سے بڑا گناہ کرتا ہے، اور اپنے ایمان کو اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس وقت وہ بندہ جب فیصلہ کر رہا ہے انصاف کے بغیر، نا انصافی کے ساتھ، موت اس کو آ گئی تو ایمان کے بغیر ہوگی، کیونکہ یہ انصاف کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اس میں ایک تو قرآن پاک کی آیات ہیں جو انصاف پر بندے کو فیصلہ کرنے پر مجبور کرتی ہیں، اور اگر بندہ انکار کرتا ہے، فیصلہ انصاف کے بغیر کرتا ہے، تو قرآن پاک کی ان آیات کا بھی انکار ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو انصاف پر فیصلہ کرنے کا حکم کرتی ہیں ان کا بھی انکار ہوگا۔ تو قرآن و سنت کا انکار یہ بندے کے ایمان کو لے بیٹھے گا، تو اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ساتھ اس کے جو بندہ انصاف کرنے والا جج ہے، وہ جب فیصلہ کرے گا تو اس میں اگر ایک طرف کو لے گا دوسری طرف چھوڑ دے گا تو وہ حقوق العباد میں بھی اس کے اوپر بوجھ پڑے گا۔ ایک اس نے اللہ کے حقوق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ انصاف کرو، اس نے وہ بات نہیں مانی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی بنا۔ اور دوسرا اس کے اوپر تھا کہ مخلوق جو ہے، اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی اس پہ ہیں، تو جب اس نے کسی ایک طرف اپنی مرضی سے فیصلہ کیا انصاف کے بغیر، تو وہ اس نے دوسری طرف کا حق مار لیا،
تو دوسری طرف حقوق العباد وہ مار بیٹھا تو اس کی وجہ سے حقوق العباد کا بھی لین دین اس کو کرنا پڑے گا۔ گناہگار وہ بہت بڑھ کر ہوا، گناہ گار ہوا حقوق اللہ حقوق العباد کے لحاظ سے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے جو کہ بندے یہاں نہیں سمجھتے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو بتا دے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ، حق کو کھل کر بیان کرو۔ حتیٰ کہ جو گواہ ہوتے ہیں، جیسے عدالت میں گواہی دینے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو مت چھپاؤ، تم تو جانتے ہو، جان بوجھ کر حق کو مت چھپاؤ۔ تو جو گواہی دیتے ہیں آج کل، تو گواہی بھی اپنی پیسے دے کر گواہ مل جاتے ہیں، تو یہ گواہی جو اس طرح کی جو بک جاتے ہیں لوگ، وہ اپنے ایمان کو دوسرے لفظوں میں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی بندے کو کہتے ہیں آپ نے گواہی دینی ہے میرے حق میں جبکہ آپ غلط ہیں، اور وہ تیار ہو جاتا ہے، آپ اس کو کچھ پیسے دیتے ہیں یا کوئی لالچ دیتے ہیں، تو وہ تیار ہو جاتا ہے بندہ، تو وہ گواہی دینے والا ایسا ہے جیسے اس نے آپ کے پیسے لے کر اپنے ایمان کو بیچ دیا، ایمان اس سے رخصت ہو گیا۔ تو اس لیے ایمان جو ہے اس کی رخصتی کر کے وہ پیسے کما بیٹھا، لیکن پیسے جلدی ختم ہو جائیں گے اور ایمان جو ہے وہ واپس کیسے آئے گا؟ اور اگر خدا نخواستہ اس دوران اس کی موت ہو گئی تو پھر موت اس کی ایمان کے بغیر گئی تو وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ وہ گواہی کو چھپاتا ہے تو وہ عاصم قلب کا لفظ آتا ہے، یعنی اس کا دل گناہ گار ہو جاتا ہے۔ تو دل گناہ گار کب ہوتا ہے؟ جب دل سے ایمان گیا تو پھر اس کے اندر خالی کیا رہا؟ تو پھر وہی حالت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ انصاف کرنا، اور انصاف یہ نہیں ہوتا کہ صرف کورٹ کچہری میں انصاف ہوتا ہے، عدالتوں میں ہوتا ہے، گھر میں بھی ہوتا ہے۔ آپ اگر والدین ہیں تو اپنے بچوں کے درمیان بھی انصاف کریں۔ آپ اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار کے آپ بڑے ہیں، سارے اس کے انچارج ہیں، تو آپ جو آپ کے ملازم ہیں ان کے ساتھ بھی انصاف کریں۔ اور اسی طرح سے اگر ملک کا حکمران ہے وہ ملک کی عوام کے ساتھ انصاف کرے۔ تو یہ انصاف اگر جو نہیں کرے گا اس کو لگام پہنا کر اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی یعنی کہ بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے کہ انصاف کو چھوڑ دینے سے پورا معاشرہ تباہی بربادی اور فتنہ فساد اور برائیوں کا گھر بن جاتا ہے۔ اس لیے انصاف جو ہے بہت اہم ہے، اور اسی طرح سے انصاف ہر بندہ کرتا ہے۔ ایک دکاندار ہے وہ بھی انصاف کرتا ہے، جس طرح اگر اس کے پاس کوئی چیز ہے تو اس کو وہ خالص کر کے بیچے، اگر اس میں کچھ ملائے گا تو وہ بھی گناہ ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یعنی حق کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ، یعنی جو خالص چیز ہے اس کے اندر ناخالص کو نہ ملاؤ، کوئی اور چیز ملا کر اس کو نہ بیچو، بلکہ خالص ہی دو آگے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جو آپ کا یعنی اللہ فرماتا ہے جو حق ہے، حق تَكْتُمُوا الْحَقَّ یعنی حق کو چھپاؤ نہیں، اور وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ یعنی آپ کے پاس اگر کوئی چیز آپ بیچ رہے ہیں تو اس کے اندر اگر وہ کچھ یعنی کوالٹی خراب ہے تو بتا دو کہ یہ اس کی کوالٹی خراب ہے، اس طرح کی ہے۔ اگر اس کے پیسے تھوڑے ہیں، زیادہ ہیں، کچھ ہے، وہ آپ ان کو بتا دو، یعنی آپ ان کو بتا دو پیسے تھوڑے ہیں، زیادہ ہیں، کیا ہیں، یعنی کتنے، وہ آپ اس کو بتا دو، یعنی کسی چیز کو آپ چھپا کے نہ رکھو۔ اسی طرح جیسے آپ دیکھیں کسی چیز کو آپ جب چھپا کے رکھیں گے تو صاف ظاہر ہے پھر اللہ کے ہاں جواب تو دیں گے نا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو کچھ بھی آپ کے سامنے ہے اس کو آپ نے جو نظر آتا ہے وہی بیان کرنا ہے، اور
گواہی بھی ایسے دینی ہے جو آپ کے ہاں حق اور سچ ہے، اور انصاف بھی وہی کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ نہ رشوت لینی ہے اور نہ سفارش اور نہ کوئی اور دنیاوی لالچ۔ انصاف کا ترازو قائم رکھنا ہے برابر کی طرح۔ تو اسلام اسی چیز کو ہی فارورڈ کرتا ہے، آگے بھیجتا ہے، تاکہ معاشرے میں امن و سکون رہے اور لوگ اللہ کے فرما بردار ہو جائیں۔ ماشاءاللہ، یہ اصل بات ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے انصاف کرنے والا، آج ہم اللہ تعالیٰ کا نام انصاف کرنے والا ہم پڑھیں گے کہ اللہ کا نام عدل ہے، انصاف کرنے والا۔ کیونکہ دیکھیں، اللہ پر ایمان جب مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر باقی ایمان بھی آہستہ آہستہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان کا آغاز آمنت باللہ، اللہ پر ایمان ہے۔ تو اللہ پر ایمان، اللہ کے ناموں کے ساتھ جب بندہ متعارف ہوتا ہے، اس پر ایمان کامل رکھتا ہے، تو پھر بندے کے اندر بھی ایمان کی چاشنی اور لذت اسے اللہ کی محبت میں گرفتار کر لیتی ہے۔ اللہ کا نام عدل ہے، یعنی انصاف کرنے والا، عدل و انصاف کو قائم رکھنے والا یہ اللہ ہی ہے۔ مختلف لوگ انہوں نے کوشش کی کہ جمعہ کی شب کو روٹی کے ٹکڑوں پر انہوں نے اللہ کا نام عدل لکھ کر کھایا، تو اس کی وجہ سے ان کی اولاد بھی فرما بردار ہو گئی، اور جو کام کرنے والے تھے ان کے جو محتاط تھے وہ بھی لوگ فرما بردار ہو گئے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بھی فرما بردار ہو جائے، اور اگر آپ آفیسر ہیں تو آپ کے محتاط بھی فرما بردار ہو جائیں، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ روٹی کے ٹکڑوں پر آپ اللہ کا نام عدل لکھیں اور پھر اس کو کھا لیں۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کے اندر ایسی وجاہت پیدا ہوگی کہ جس سے دوسرے دیکھیں گے تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی طرف ان کا رجحان ہوگا اور آپ کی بات ماننے والے وہ بن جائیں گے۔ اسی طرح سے یاد رکھیں کہ انصاف بہت اہم ہے۔ آپ انصاف، عدل و انصاف کو جب قائم رکھیں گے تو ماشاءاللہ اللہ کے حضور آپ کا مرتبہ بلند ہوگا۔ قیامت کے دن بھی انصاف کرنے والا حکمران جو ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ یہ جو اللہ کا نام عدل ہے، اس میں 104 عدد بنتے ہیں۔ تو اس کا یہ ہے کہ اگر آپ 104 دفعہ عدل یعنی اللہ کا نام یا عدلو اس طرح آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے گا، آپ لوگ بھی آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ سے محبت کرے تو 104 دفعہ عشاء کی نماز کے بعد یا عدلو پڑھا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کسی کی شادی نہیں ہوتی اور وہ اس کو اگر پڑھیں 104 دفعہ روزانہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھیں 40 دن تک، تو انشاءاللہ ان کے لیے اچھا رشتہ آ جائے گا۔ اسی طرح سے کسی کا دل اگر نیک کام کی طرف نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ نیک کاموں کی طرف دل لگے، تو پھر آپ اللہ کا نام یا عدلو 104 دفعہ پڑھیں روزانہ، صبح کو یا شام کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ دل جو ہے وہ نیک کاموں کی طرف لگے گا، اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، توبہ استغفار کی توفیق ہی نہیں مل رہی، وہ بھی اس اللہ کے نام کو 104 دفعہ روزانہ پڑھے عشاء کی نماز کے بعد، انشاءاللہ اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے اور اس کا فیصلہ وہ حق پر ہے اور اس کا فیصلہ وہ حق پر چاہتا ہے، تو وہ 500 دفعہ روزانہ پڑھے اس وقت تک جب تک کہ فیصلہ کورٹ میں اس کے حق میں نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ تعالی فیصلہ پھر اس کے حق میں ضرور ہو جائے گا۔ اسی طرح سے
اگر آپ الجھن میں ہیں، تکلیف میں ہیں، کوئی مشکل میں ہیں اور اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو کم از کم عشاء کے بعد 100 دفعہ روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اور اگر آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں یا کسی جگہ کام کرتے ہیں یا عہدے پر ہیں اور آپ ترقی چاہتے ہیں یا آپ کا کاروبار ہے، آپ اس کو اور زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کا نام یا عدل 313 دفعہ روزانہ پڑھا کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا اور آپ کا کاروبار بڑھ جائے گا۔ اس طرح سے یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ انصاف جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ آپ قرآن پاک میں سورہ نساء میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کی 58 نمبر آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلیہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یامرکم آپ کو حکم کرتا ہے، ان تودوا الامانات امانتیں واپس کر دو، پہنچا دو، الی اہلیہا ان کو جو اس کے اہل ہیں، جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اور لوگوں کے درمیان حکومت کرو، ان تحکموا بالعدل انصاف کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اما یعظکم بہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ آپ انصاف کے ساتھ کام کرو، ان اللہ کانا سمیعا بصیرا بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو ہے جب بندہ انصاف کرتا ہے اس میں بھی انصاف میں کیا ہوتا ہے، دو فریق ہوتے ہیں، تو وہ جو چیز ہوتی ہے، جو معاملہ ہوتا ہے وہ ایک امانت ہوتی ہے، تو بندہ دونوں کے دلائل دیکھ کر تو پھر وہ فیصلہ جب کرتا ہے تو دوسرے لفظوں میں وہ امانت جو ہے وہ دوسرے تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر وہ امانت نہیں پہنچاتا تو پھر وہ قیامت کے دن جواب دے گا۔ تو اس لیے یہ بہت اہم ہے، لوگوں کے درمیان بھی امانت کرنے والے جو ہیں، امانت اور امانت میں جو خیانت کرتے ہیں رشوت لے کر یا کوئی اور طریقے سے، وہ قیامت کے دن عذاب کو ضرور بھگتیں گے، کیونکہ یہ عذاب چھوٹا نہیں ہے، یہ دنیا میں معاشرے کو خراب کرنے والا کام ہے، یعنی پورے معاشرہ جو ہے اس کی گرفت میں آتا ہے، اور وہ جو فیصلہ کرنے والا، عدالت والا جو جج ہوتا ہے وہ قیامت کے دن بہت بڑا عذاب پائے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ فرماتا ہے اور آپ کے رب کی باتیں سچی ہیں، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا سچی ہیں، وَعَدْلًا اور انصاف میں پوری ہیں، لا مبدل لکلماتہ اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، وہ سچ ہیں، حق ہیں، انصاف پر ہے، وہ السمیع العلیم اور اللہ سننے والا ہے، علم رکھتا ہے، ہر چیز کا پتہ ہے اس کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ذرا احتیاط سے کام کرو دنیا میں، اور آپ اپنے آپ کو دنیا میں کیسے رکھو، یہ اللہ نے 188 نمبر آیت سورہ بقرہ کی اس میں دیکھیں کیسے فرمایا، ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ اور نہ کھاؤ آپ آپس میں مال، بینکم یعنی آپس کے مال نہ کھاؤ، بالباطل باطل طریقے سے، یعنی دوسروں کو دھوکہ دے کر مال نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور آپ کو پتہ ہے کیا کرتے ہیں کچھ لوگ، وہ رشوت پہنچاتے ہیں حاکموں تک۔ اللہ فرماتا ہے حاکموں تک کوئی رشوت، کوئی ایسی چیزیں نہ پہنچاؤ جس سے آپ فیصلے اپنے نام پہ کروا لو، تو وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ اللہ فرماتا ہے دیکھیں نا، پھر تم اگر اس لیے کہ رشوتیں دینے تاکہ تم کھاؤ اس میں سے کوئی حصہ مال کا، یعنی اموال بالناس لوگوں کے مالوں کا، بالاسم گناہ سے،
یعنی رشوتیں دے کر تم مالوں کو، دوسرے کے مال کو، دوسرے کی جائیداد کو دوسری اپنے نام پہ کرا لو، اور پھر جو ہے نا وانتم تعلمون، اور جب کہ تم جانتے ہو، جان بوجھ کر تم ایسا کرتے ہو، تو پھر آپ گناہ تو کرتے ہو نا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ نہ کرو اگر تم نے ولا تاکلو، اس لیے اللہ فرمایا ولا تاکلو، ایسے مال نہ کھاؤ جس میں آپ تم عدالتوں میں فیصلے اپنے نام پہ کرا کے وہ جو چوری کا مال ہے اس کو اپنا بنا لو، اور غبن کر کے اپنا بنا لو، اور جو ہے وہ گواہ جو ہوتے ہیں وہ بھی زر خرید کر کے ان کو ثابت کر دو جی بھی ہم بھی وہ صحیح سچے ہیں، تو وہ آپ خود ہی وہ مالک ہو جاؤ، اور اس طرح سے آپ غبن کو اور حرام چیز کو بھی حلال کر کے اپنے طور پہ دنیا کو دکھا کے جی دیکھو جی ہم تو صحیح چیز لے رہے ہیں، جبکہ آپ بے ایمان ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہ کرو، اگر کرو گے تو یہاں تو تم دنیا میں تو اپنے آپ کو ذرا تھوڑی سی پھوں پھاں کر لو گے، لیکن میرے پاس تو آنا ہی ہے نا، پھر وہاں پر میں پوچھوں گا تم سے کیا بنا ہے تمہارا۔ تو اس لیے جو ہے دنیا کو ذرا سمجھو اور اس میں اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، انصاف کے ساتھ گزارا کرو، اور کوشش کرو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزر جائے، کیونکہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنی، اس لیے اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزار کر دنیا اور آخرت کو بہتر کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔